نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی کتاب سے ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا موضوع ہے غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بنی مصطلق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے ایک گنبد نما صاحبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا۔ تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا، حضرت علی اس کے پیچھے لگ گئے اور آخر کار اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئی۔ اسی دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، میں تمہاری مدد کو آ رہا ہوں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہودیوں کا سردار بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر انہوں نے طعنے کے طور پر کہا عبداللہ بن ابی کو کہ وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد دیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اسی طرح بنی نذیر کی یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومت الجندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یک کے بعد دیگرے پیش آئے۔ غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس کی تحویل میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندھی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر
بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برا بولی وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برا بولی اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، برا کو ان سے مانگا۔ وہ بولی اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، برا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کیا کہ برا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برا سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور کے خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیم کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ فدیہ لے لے اور میری بیٹی کو رہا کر دے۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیم کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی ضرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ کے بعد عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ فرماتی ہیں بنی مستلق پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا ہے۔ پھر ہم قیدی بنا لے گئے تو میں نے خواب کو پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس وضاحت سے فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع ختم ہو گیا۔ اسی واقعہ کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔